صبح بدا من طلعته. حضور فرماتے ہیں فرشتے کسی امر میں بحث کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا لا ادری، مجھے اس کا ادراک نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. پھر کیا ہوا اس سے؟ اللہ کا دست قدرت کہہ رہے ہیں، باقی کوئی لفظ ہی نہیں ہمارے پاس. اس نے دست قدرت والا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے حضور کہہ رہے ہیں. میرے رب نے دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. پھر ہوا کیا؟ سن لو اگلے لفظ. دست قدرت یہاں آیا، ٹھنڈ سینے میں پڑ گئی. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا کیا. سینے میں نور آ گیا، سینے میں علم آ گیا. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانتے. اور پھر کہاں تک علم آیا یہ حضور سے پوچھیے. فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے. دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے. 1400 سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے. کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا، میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے. انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں. کب؟ جو قرب قیامت میں آئیں گے. میں آپ کے ناموں کو نہیں جانتا. آپ 2 سال 4 سال 5 سال سے میرے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھ رہے ہیں. شکلوں کو پہچانتا ہوں، ناموں کو نہیں جانتا. کئی لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں جناب وہ نذیر صاحب، ندیم صاحب، فلاں صاحب وہ آپ کے، میں کہتا ہوں تصویر دکھاؤ گے تو میں پہچانوں گا. تو اتنے لوگوں کے نام میں یاد نہیں رکھتا. تو جب میں آپ کے نام نہیں جانتا جو ہر جمعۃ المبارک کو یہاں آتے ہیں، تو جہاں 2 مہینے کے بعد درس قرآن دینے جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کے نام کیسے جانوں گا؟ اور پھر جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور میں ان کو دیکھا بھی نہیں، ان کے نام کیسے جانوں گا؟ اور میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے، میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں. اس ایک آیت کریمہ میں حضور کی کئی شانیں بیان فرمائی گئی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. لفظ نبی کا ترجمہ امام قسطلانی علیہ رحمہ یہاں لکھتے ہیں کہ النبوۃ ہی الاطلاع علی الغیب. نبوت کیا ہے؟ یہ اطلاع علی الغیب سے ہے. تو پھر نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہو. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. یہ اسی کی شان ہے، غیب وہی جاننے والا ہے، لیکن وہ رسولوں میں سے جس کو منتخب کر لے، جس کو چاہے وہ علوم غیبیہ سے نواز دے. تو 2 لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے. الا من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے جس پر وہ راضی ہو جائے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، وہ رسولوں میں سے جس کو منتخب کر لے. تو اجتباء اور ارتداء 2 چیزیں ہیں. اب حضور کے مبارک نام پڑھیے. حضور کے ناموں میں سے ایک مرتضی بھی ہے، ایک مجتبی بھی ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ وہ غیب کا جاننے والا، وہ عالم الغیب نہیں، غیب کے خزانے کسی کو دیتا، لیکن جب دینے پہ آئے تو مجتبی کو دیتا ہے، مرتضی کو دیتا. اور پھر یہ اتنی شانوں کے مالک ہیں، جہاں ضرورت پڑے پھر بخل سے کام نہیں لیتے. وما هو علی الغیب بدنین، یہ غیب کے معاملے میں بخل سے کام نہیں لیتے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بیان کرتے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم
وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حافظ ذَلِكَ مَنْ حَافِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ. کہا ایک دن حضور کھڑے ہوئے مجمع اصحاب میں، اس کائنات کی ابتدا سے انتہائے کائنات تک، یہاں تک کہ جنتی جنتوں میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، کوئی شے نہیں جو حضور نے چھوڑی ہو، سب حضور نے بیان فرما دیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تھوڑے سے عرصے میں اتنا کچھ کیسے بیان کر دیا؟ تو یہ حضور کی شان بلاغت تھی، اور بطور معجزہ حضور علیہ السلام کو یہ شان دی گئی تھی. تو فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، آپ کو ہم نے بھیجا ہے، آپ کو ہم نے بھیجا ہے. یار آپ کسی کو بھیجیں اور اس کی کوئی عزت نہ کرے تو آپ کہیں گے تم ہوتے کون ہو، اس کو ہم نے بھیجا تھا. اللہ کہتا ہے محبوب تجھے ہم نے بھیجا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے فرستادہ ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، یہ اللہ کے نمائندے ہیں. اس لیے حضور کی آواز آواز حق قرار پائی، حضور کا بولنا اللہ کا بولنا قرار پایا، حضور کا حکم اللہ کا حکم قرار پایا، حضور کی اطاعت اللہ کے اطاعت قرار پائی. تو اس لیے جو محبوب کی بات مانتا ہے وہ رب کی بات مانتا ہے، اور جو حضور کا انکار کرتا ہے وہ رب کا انکار کرتا ہے. کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے، رب اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کو اس کے منہ پہ مارے گا اگر میرے رسول کو نہیں مانتا، اس کو میں نے بھیجا ہے. تو کہا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، آپ کو نذیر بنا کے بھیجا. شاہد کا کیا معنی ہے؟ اتفاق تو ہوتا رہتا ہے مجھے بھی آپ کو، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا اس میں بولتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اللہ جو حاضر ہیں انہیں بھی بخش دے، جو نہیں آئے انہیں بھی بخش دے. تو شاہد کا کیا معنی ہوا؟ حاضر. امام راغب الاصفہانی جو کہ لغت کے امام ہیں اور مفردات قرآن میں قرآن مجید کے الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے لفظ شاہد پہ بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ الحضور مع المشاہدت اما بالبصر او بالبصیرہ، کہ شاہد کا معنی کیا ہے؟ حاضر ہونا مشاہدہ کے ساتھ، چاہے بالبصر چاہے بالبصیرہ، آنکھوں سے دیکھ کر کے مشاہدہ کرنا یا اللہ کی دی ہوئی باطنی قوت سے مشاہدہ کرنا. تو کہا یہ ہے شاہد کا مفہوم، اور حضور علیہ السلام کو میرے رب نے شاہد بنایا ہے، میرے رب نے شاہد بنایا. تو حضور کی نظروں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحاح کی روایت ہے، ان اللہ زوال الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، اور ایک روایت میں ایسے کر دیا جس طرح میری ہتھیلی ہوتی ہے. میں پوری کائنات کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح کوئی اپنی ہتھیلی دیکھتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ لیا، اور میں نے مشرق بھی دیکھ لیے، میں نے مغرب بھی دیکھ لیے. تو زمین حضور کے سامنے ہے جس طرح ہتھیلی ہوتی ہے. انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. سورج کو گرہن لگ گیا، حضور نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر حضور نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، سلام پھرا. تو صحابہ نے پوچھا حضور آج نماز میں آپ نے ہاتھ آگے بڑھا لیا تھا جس طرح کوئی چیز پکڑنے لگے ہوں، پھر آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کیا ماجرا ہوا؟ فرمایا جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں نے سوچا تمہارے لیے توڑ لوں، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا. پھر میں نے نہیں توڑا، میں نے کہا چلو کل قیامت کو ہی صحیح. حضور کھڑے کہاں ہیں؟ مدینے میں. صحاح کی روایت ہے کھڑے کہاں ہیں، اور ہاتھ اٹھا کے کہاں تک پہنچایا؟ جنت میں. صحیح بخاری اٹھائیے، باب تصفیۃ الصفوف ہے. حضور نے فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں.
میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں, دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں. اے فروغت صبح آثار و دہور, چشم تو بی نندائے ما فی الصدور, انا ارسلناک شاہدا. محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. ومبشرا, ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا, خوشخبری دینے والا, نیکوکاروں کو جنت کی بشارت دینے والے, اہل ایمان کو اللہ کی رضا کی بشارت, جنت کی بشارت دینے والے. یہ حضور کی شان ہے. کائنات کی ہر شے محبوب کی نگاہوں میں ہے. اللہ نے محبوب کو وہ نگاہ دوربین عطا کی ہے. اقبال کہتا ہے فروغت صبح آثار و دہور, چشم تو بی نیندائے ما فی الصدور. تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی. سبحان اللہ. مجلس رسول لگی ہے, ہجوم عاشقاں ہے. ایک صحابی جن کا نام وابسہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ ہے, وہ آئے اور بیٹھ گئے. حضور فرمایا ادنو یا وابسہ, وابسہ دور بیٹھے ہو نیڑے آ جاؤ. اٹھے اور قریب ہو گئے. فرمایا اور نیڑے آ جاؤ. حضرت وابسہ اور قریب ہو گئے. پھر فرمایا وابسہ اور قریب آ جاؤ. حضرت وابسہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں, میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں. کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا, ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پیندا رات دنے اے ہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے, سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے. تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے, وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے. تو کہا وابسہ جو پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دے پھر تو کمال ہو جائے. فرمایا سنو تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو, اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. حضور یہی میرا سوال تھا. کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا. فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک. حضور نے 3 انگلیوں کو جوڑ کے حضرت وابسہ کے دل والی جگہ پہ مارا اور فرمایا استفت من قلبک, یہ اندر ہی مفتی بیٹھا اسے ہی پوچھ لے, یہی بتا دے گا خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا شر کیا ہے. فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا. وہ کسی نے پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں. تو میں نے کہا کہ یوں نہ پڑھو, مقدمہ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں ہے, وکیل نگہبان کے معنی میں بھی ہوتا ہے. اس معنی میں تو حضور ہمارے وکیل ہیں, لیکن اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں. کیونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا, اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا ہو جاتی ہے. وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے. حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں, حضور ہمارے شفیع ہیں. وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے. شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے. حضور وکالت نہیں کریں گے, شفاعت کریں گے. اور کیسا منظر ہوگا. میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حضور کے کمالات جس کو سارے جانتے ہیں. انگلی اٹھی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے. سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آیا اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے, اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کر. سبحان اللہ. یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں نبی چاہ لے خدا قبلے بدل دیتا. بنو سلمہ کی مسجد ہے, ظہر کی نماز ہے, 2 رکعتیں ابھی پڑھی گئی تھیں, 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں.
کہ خاطر آتر میں بات آئی کہ قبلہ بدل جائے تو کیا خوب، فوراً ہی طائر سدرہ نشین حاضر ہو گئے اور کہا قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب پروگرام بن گیا ہے تو ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ چونکہ ہم نے تو نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے ہوگی، اگر اسی دن بدل دیں لوگ تو گلے کو آئیں گے، ہم تو آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے، اب 15 منٹ اور انتظار کریں۔ نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہو۔ می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ اودے بنیا سائن جدے یار نے موڑیاں زلفاں، وہ تو رخ پھیر دے خدا قبلے بدل دے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمالے، اور میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمالے۔ محبوب وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کیا بات، ہمارا محبوب گلیوں میں گھومنے والا کوئی شخص نہیں ہے، یہ رت جگہ ہم کسی دنیا دار کے لیے نہیں کاٹتے، ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ کیا بات، یہ معیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جمال جہاں آرا کے وصف کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا حضور کا چہرہ، پھر کہتے نہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، کہا دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ چہرے کا حسن تو چہرے کا حسن رہا۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج کا موقع تھا اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو حضور ناکا پہ سوار تھے، اونٹنی پہ سوار تھے، تو میرے باپ نے حضور علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھا اور میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھوں، تو میں حضور کے چہرے کو تو نہ دیکھ پائی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیاں، پاؤں کی جو انگلیاں تھیں میں نے ان کو دیکھا۔ فرماتے ہیں فما نسیتو فی ما نسیتو طولا اسوا، کہتے ہیں آج تک حضور کی انگلی کا وہ حسن ہی نگاہوں سے ہٹتا نہیں ہے۔ یار جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ کیا بات، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیلۃ الادھیان تھی، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور پوری آب و تاب کے ساتھ دمک رہا تھا، اور حضور لال دھاری دار چادر اوڑے جلوہ فراز تھے۔ میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں، فائزہ ہوا احسن عندی من القمر، پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں۔ اللہ اکبر، سارے کافر اکٹھے ہو کے آگے تھے، حضور کے گھر کا گھیرا ڈال لیا تھا کہ آج چھوڑیں گے نہیں، لیکن حضور ان کے سروں میں خاک ڈالتے گزر گئے۔ حفاظت اللہ نے اپنے محبوب کی ہے، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کو بستر پہ لٹایا، علی میرے بستر پہ سو جاؤ، امانتے دے کے تم بھی صبح آ جانا۔ حضرت علی بھی سو گئے، حضور کی حفاظت تو ہے ہی ہے، حضرت علی بھی سو گئے۔ جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا یہ تو علی المرتضیٰ ہے،
اللہ اکبر. بڑے پریشان ہوئے کہ حضور کدھر گئے. اچھا کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے نیند آ گئی؟ ننگی تلواریں لیے وہ گھر کے ارد گرد تھے اور آپ چادر اوڑے سوئے تھے حضور کے مغالطے میں، وہ آپ کو بھی تو نقصان پہنچا سکتے تھے. تو حضرت علی نے کہا حضور نے کہا تھا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں دینا اور مدینے آ جانا. مجھے یقین تھا سوؤں گا بھی، صبح اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی دوں گا، مدینے بھی پہنچوں گا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا. جب حضور نے فرما دیا ہے تو پھر ہو کے رہے گا. جب حضور ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے نا، 100 سرخ اونٹ حضور کی گرفتاری کے لیے نام رکھا ہوا تھا. سراقہ بن مالک یہ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھا اور اس کی لالچ یہ تھی کہ اتنا بڑا انعام ہے مجھے مل جائے گا، لیکن اس کی سواری گھٹنوں تک دنس جاتی ہے، معذرت کرتا ہے، پھر ارادہ بدلتا ہے، پھر یہی ہوتا ہے. تیسری مرتبہ بھی جب ایسا ہوا تو سمجھ گیا کہ یہ تو میرے بس کا روگ نہیں ہے. اب اسے پریشانی ہوئی کہ جو آج اس حالت کے اندر بھی اللہ کی اتنی تائید کے سائے تلے ہیں، تو کل جب یہ دوبارہ پلٹیں گے اور مکہ ان کے قبضے میں ہوگا تو پھر میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہوگا. تو کہا کہ حضور مجھے امان لکھ دیجئے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ سراقہ تو مجھے گرفتار کرنا چاہ رہا ہے، میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا، میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے، اس وقت کی سپر طاقت تھی کسرا، تو فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا. تو حضور سے انہوں نے باقاعدہ امان لکھوا لی. اللہ اکبر. حضرت عمر کا زمانہ ہے. ایک جنگ میں حضرت سراقہ بن مالک بھی تھے، تو کافر قلعہ بند ہو گئے اور یہ جب ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ اندر سے پتھر پھینکتے ہیں، فصیل عبور نہیں کی جاتی. تو سراقہ بن مالک کہنے لگے کہ مجھے آپ منجنیق میں ڈال کر کے ان کے قلعے کے اندر پھینک دو اور میں اندر سے جا کے دروازہ کھول دوں گا تو پھر تم آ جانا. تو لوگوں نے کہا سراقہ کیا بول رہے ہو؟ وہ بڑی غلیل کی طرح منجنیق ہوتی ہے. کہا اس میں ڈال کے تجھے پھینکیں گے، جب تو گرے گا تیری ہڈیاں باقی نہیں بچیں گی، پھر وہ تلواریں لیے کھڑے ہیں تجھے زندہ چھوڑیں گے. تو حضرت سراقہ نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور نے کہا تھا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. ابھی تک کنگن نہیں آئے، جب تک کنگن نہیں آتے موت آ ہی نہیں سکتی. یہ یقین تھا ان کا، یہ اذعان تھا ان کا. تو حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے. سوال یہ ہے کہ باقی بھی اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی اور حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ باقی بھی کتابیں اللہ کی سچی منزل من اللہ کتابیں ہیں، ان میں تحریف راپ آ گئی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی. کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی شہید ہو جاتا ہے تو نیا نبی آنے والا ہے، اس کی جگہ کو پر کر دے گا. اگر کسی کتاب میں تحریف راپ آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب نازل ہونے والی ہے. حضور کی حفاظت اس لیے کی کہ اگر حضور بھی شہید کر دیے جاتے ہیں تو پھر حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور کتاب اللہ کے اندر اگر تحریف کر دی جاتی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو قرآن کے بعد تو کوئی اور نسخہ نور نازل ہی نہیں ہونے والا. تو لوگ ہدایت، روشنی اور اجالا کہاں سے لیں گے؟ اس لیے اس کتاب کو بھی باقی رکھا گیا اور مصطفیٰ کی بھی حفاظت فرمائی. حضور کے آنے کے بعد اتمام دین ہو گیا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود،
اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔